پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے اچھے انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے سر اس نے آج ڈینائی کیا کہ میری پیپلز پارٹی رحمان ملک اور آصف زرداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، میں حلفیہ بات کر رہا ہوں. آج انہوں نے کہا ہے ویسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی اب تک سامنے آ نہیں سکی ہے کیونکہ اس نے کوئی پروف نہیں دیا ہے. دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں ایک عدالت کے اندر میٹر ہے، عدالت کو چلنے دیں نا، ہم اس کے اوپر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے سیاست کا نقطہ تو یہ ہے کہ بلوچستان جا رہا ہے. امریکہ کے سفیر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، میں آپ کے اس توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، پرسونا نان گرانٹا کرنا. اس نے کہا کہ ہم نے قرارداد پاس کی ہے اسی لیے تو لوگ بلوچستان کے مسئلے میں بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہاں اس بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کو وہ شہ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر اس نے اقرار کیا ہے اور حکومت پاکستان خاموش ہے. اسی طرح سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر اس میں خود پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہے اور بھارت کو جو ہے پسندیدہ ملک قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے ہمارے پانی بھارت نے روکا ہوا ہے اور سرسا ڈیم پہلے بنا رہا تھا، ایک ڈیم مزید بنا رہا ہے اور 2 دریاؤں کو ملانے کے لیے بھی وہ اپنا چینل بنا رہا ہے. تو پھر ہمارا پاکستان کا پانی کہاں، پاکستان کا کیا سندھ کا پانی کہاں سے آئے گا؟ اچھا پھر سندھ کے اندر جو ہے وہ سندھ کی علیحدگی صوبے کے لیے جو ہے دیواروں پہ چاکنگ ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پر وہ تو قرارداد پیش کر دی نصرت سے قرارداد کا نہیں، میں حکومت کی بات کہتا ہوں. حکومت کا فرض ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا، کیوں نہیں گرفتار کیے جاتے؟ ویسے تو سب لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن یہ جوابدار گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. اور میں تیسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہاں سندھ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بلوچستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، عوام جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور یہاں پر جو ہے بجلی پانی کا بحران ہے اور حکومت مسائل حل کرنے کے بجائے اس طرح کی چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تاج بنگش صاحب وہی بات ہے، اسد اللہ بھٹو صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، سندھ کے اندر جو ہے پانی نہیں ہے، پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو پنجاب جو ہے اپنے حساب سے وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گیس نہیں ہے کہ انڈسٹریاں ہماری چلیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپ کے مختلف ایریا نے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے جو حالت جنگ میں ہیں خیبر پختونخوا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اب ایک نیا بات شروع ہو گئی کہ صوبہ مہاجر بننا چاہیے. تو الگ ٹاپک ہے پر میں وہی آ رہا ہوں کہ ہم نان ایشوز کے پیچھے کیوں بھاگتے؟ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا، بھٹو صاحب نے فرمایا، یہ پورے پاکستان کے تمام عوام کا، لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ بجلی، یہ گیس، یہ پانی، یہ سڑکیں، انڈسٹری، بے روزگاری، یہ سب تمام باتیں جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیاستدانوں پہ کہ وہ ایماندار ہو. اب وہ جو سیاستدانوں کی سوچ ہے وہ سوچ کیسا ہے عوام کو بھی معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی ہے، سیاستدانوں کی ہے کہ ملک کو صحیح سمت کی طرف روانہ کرے. تعلیم نہیں ہے، بے روزگاری ہے اور ڈکیتیاں آپ دیکھیں کہ دن دہاڑے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں. کیا نہیں ہوتا. اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتفاق کی اور اتحاد کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کے آپس میں سر جوڑ کے اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اس ملک کو، اس عوام کو صحیح سمت دے دے، صحیح راستہ دے دے. اس کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے اور سیاستدانوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سیاستدان کون مخلص ہے اور کون تعین کرے گا کون مخلص ہے یا کون نہیں ہے. اس وقت تو تمام جماعتیں وہ مخلص جو ہے جتنے بھی جلسے میں سمجھتا ہوں ہو چکے ہیں مزار قائد پہ، تو انہوں تو آ کے تمام نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی پاکستان کی جماعت ہیں. مگر اگر پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کون ان کو لیڈر مانے گا، کون ان کی تقریریں سنے گا، کون ان کی سیاست مانے گا، کون اس ملک کو بچائے گا؟ اگر ملک ہے اور ملک کو بچانے کی ضرورت سیاستدانوں کی ضرورت ہے کہ سیاستدان اس بات پہ متفق ہو جائے، اپنی مفاد کو چھوڑے، پارٹی مفاد کو چھوڑے، ملک کی مفاد کو لے لے. اگر پاکستان ہے تو یہ واہ ہے، یہی لیڈر ہیں، یہی سیاستدان ہیں ملک کو بچانے کے لیے. اگر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. زین صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت وہی بات ہے کہ اب اسلام آباد کی سیاست گرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. آج دبے لفظوں میں جس طرح شرجیل میمن بھی تھا تو میں نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ 2 ہی شخص ہیں جن کے کہنے پہ جو آئی جی ہیں، انہوں نے ایک نام لیا رحمان ملک صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو آئی جی ہیں ان کے کہنے پہ، جو ٹھگوں کے آئی جی ہیں ان کے کہنے پہ یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مغیری صاحب سوال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم میں الیکشن قریب ہے اور یہ سارا سسٹم اٹھایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پریس نے کو بھی میں عرض کروں گا کہ پریس نے پی آئی کے مسئلے کو اٹھایا, اسٹیل مل کے مسئلے کو اٹھایا, ریلوے کے مسئلے کو میمو گیٹ کے آپ کے من پسند ایشو کو بھی اٹھایا. میں کہتا ہوں اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی آ رہا ہے کہ قومی مفاد کے لیے جو پریس پر یہ اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں. پریس انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, پریس آزاد ہونی چاہیے. میں ایک سمپل آدمی ہوں, سمپل بات کرتا ہوں. 96 میں رضی فارم جو تھا غلام اسحاق کا, اس پر میاں صاحب وہاں اس رضی فارم تک پہنچا اور پریس ساتھ تھی, اور یہی یونس حبیب اس میں انوالو تھا. جب میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو 10,000 ایکڑ میں بھی نہیں, آپ نے 2 لاکھ میں کیسے خریدی ہے زمین. اگر میاں صاحب نے اسی مہا بدماش سے, اس لیے کہتا ہوں وہ خود سیاستدان کو کہہ رہا ہے, اس سے اگر میاں صاحب پیسے لیتا تو میاں صاحب کی آنکھیں نیچی ہوتی اور پھر یونس حبیب کے خلاف بات نہیں کرتا. یہ سارا ڈھونگ ہے, یہ سارا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسے ادارے ہوں جو سیاستدانوں کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, سیاستدان ہی کرپٹ ہوں اور وہ پاک دامن ہوں, وہ پارسا ہوں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر مبہم ہے. اس وقت آج سپریم کورٹ نے, آج کے اخبارات دیکھیں, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسٹیل مل میں اربہ روپیہ 1 سال کے اندر جو ہے نقصان ہوا ہے, اس نے کیوں نہیں ایکشن لیا, نیب نے کیوں نہیں ایکشن لیا ہے, اور سیکرٹری پروڈکشن سے کہا ہے کہ مجھے 2 دن کے اندر مجھے رپورٹ دو. جب سپریم کورٹ کا حکم نیب ہی نہیں مان رہی ہے, پرائم منسٹر نہیں مان رہا ہے, پریزیڈنٹ نہیں مان رہا ہے, اور وہ یہ اوپر سے اس کے جو اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں خفیہ ہاتھوں سے پیسے کبھی نہیں لیے گئے کسی جماعت نے, بلشمول آپ کی جماعت نے کسی نے بھی نہیں لیے؟ دیکھیں نا, میں اپنی جماعت کی بات کروں گا کہ ہم نے حلفیہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جہاں تک میں اپنی جماعت کا بہت پرانا اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, میرے خیال مجھے بھی 20 سال ہو گئے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر بنے, اور جس طرح سے میں نواز شریف کے قریب ہوں اور میں نواز شریف کو ذاتی طرح سے جانتا ہوں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کسی آدمی سے, ایک جیسے تو کیا کسی سے پیسے نہیں لیے. یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے. یہ صرف جیسے بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ سارے ہتھکڑے استعمال کیا. اب یہ کرے, ہم نے نہیں کہا. اصغر خان کی یہ درخواست تھی. ارے بھائی, یہ جو آپ ہر جگہ پر جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ سوئس حکام قتل کو, تو آپ کہتے ہیں اصغر خان کے کیس کو نہیں اٹھا رہے ہو, آپ پھر کہہ رہے ہو کہ بھٹو صاحب کے کیس کو نہیں اٹھا رہے ہو. آپ ہر جگہ پر یہ اصغر خان کے کیس کی باتیں کر رہے تھے, سپریم کورٹ نے کہا چلو لے اٹھا رہے. 30 سال تک سپریم کورٹ خود جانتی ہے یار, 30 سال تک وہ کیس پڑا ہو رہا. اچھا, بی بی کی حکومت آئی, بی بی کی حکومت میں یہ کیس کیوں نہیں چلا؟ یہ خط لکھ لیتی سپریم کورٹ کی, جس طرح سے کہ بھائی پرانا تمہارا یہ پڑا ہوا ہے کیس ہے, اس پر آپ جیسے لکھو, پریزیڈنٹ سے کہہ دیتی کہ اس کو اٹھاؤ. یہ سارے ہاتھ کرنے ہیں. جی بھٹو صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ سینئر سیاستدان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو تمام جو سیاسی دور ہیں ان کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں جس نے خفیہ ہاتھوں سے کبھی پیسے نہ لیے ہوں؟ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں. جماعت اسلامی نے کبھی نہیں لیے. جماعت اسلامی نے کبھی لیا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں, میں عرض کروں کہ دوسروں کو کہنا آسان ہے کہ پیسے لیے. کیا پیپلز پارٹی نے جب 90 میں اقتدار لیا تھا تو ضیاء الحق والا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ موجود تھا. اس وقت ضیاء الحق برا نہیں تھا, اس کے وزیر برے نہیں تھے. اس وقت تو ان کے وزیروں کے ساتھ بے نظیر صاحبہ نے 88 میں جو ہے وہ اقتدار قبول کیا تھا. پھر 93 میں برسر اقتدار آنے سے پہلے فاروق لغاری کے ذریعے پھر جو ہے وہ ڈیل ہوا تھا اس غلام اسحاق خان سے. پھر برسر اقتدار آئے تھے, کیئر ٹیکر یہ جو ہے وزیر بنا تھا فاروق لغاری پیپلز پارٹی کا. تو اس وقت تو وہ ٹھیک تھا, وہ جمہوریت تھی. اچھا, اسی طرح سے این آر او کیا ہے, ساری کرپشن کے اوپر ڈھانکہ دینے کا نام ہے, اور وہ جو ہے وہ جناب جمہوریت ہے, اس کا نام نہ لیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر تو سیاست جو ہے اس میں میرے نقطہ نظر سے یہ اب جو کچھ ہو گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب تو ہمیں آگے کے ملک کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے, آنے والے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے سیاستدان بدنام ہوں گے. اس کے لیے فائدہ کس کو ہوگا؟ بیوروکریسی کو ہوگا, ایجنسیوں کو ہوگا,
اور اس سے جو ہے ملک کو ہم کمزور کر رہے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت نے کہ تاریخ رقم کی جو ایک میں زین صاحب مجھے بڑے پروگراموں میں مجھ سے ناراض بھی ہوتے تھے جب میں اس کو کہتا تھا سوال کرتا تھا کہ آپ اپوزیشن جو ہے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار چھوڑیں اور اب آگے آئیں, اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ہم یہی سوال اٹھاتے تھے کہ آپ اب جو ہے مفاہمت کی سیاست چھوڑیں, کہ اس کو تو کریڈٹ دیتے نا دونوں جماعتوں کے کہ 5 سال جو ابھی 4 سال گزرے ہیں کہ انہوں نے کتنی مفاہمت کی ہے. صحیح, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مرکز ہو یا صوبہ ہو, سندھ ہو, یہ تو 4 سال 4.5 سال جو ہے روٹنے اور منانے میں گزر گئے ہیں, روٹنے اور منانے میں. ہاں, لیکن میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت عوام جو ہے سخت مشکلات کا شکار ہے. فاٹا میں سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان جو ہے پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پر روزانہ ڈرون حملے ہو رہے ہوں, لوگ مر رہے ہوں, جہاں کی سڑکیں ختم ہو چکی ہوں, جہاں وسائل ختم ہو چکے ہوں, اندرون سندھ جو ہے وہ راستے نہیں ہیں, اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی جیسے شہر کے اندر جو ہے گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. مہنگائی اور بے روزگاری کا حال یہ ہے کہ پہلے قوم کہتے تھے پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بڑھ گئی ہیں. پر آپ تو ڈرون حملوں پہ اور جو ناجائزیاں ہوتی ہیں ملک پہ ہر ہم دیکھتے ہیں ہفتے آپ کا سراپا احتجاج ہوتا ہے, پر آج تاج بنگش نے, آپ نے بریک میں بھی آپ کو کہا کہ کم سے کم آپ ان کے حلقوں کی اسمبلیوں میں تو نہیں ہے پر ان ایوانوں تک آواز تو پہنچے جو ہمارے علاقے کا, جو وہاں تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی. آج پروگرام میں آنے کا ان کا یہی مقصد ہے. جماعت اسلامی ہر سیاسی پارٹی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا آواز اٹھایا جائے. اپنی بات کا آغاز ہی سے کیا ہے کہ وہاں فاٹا کے لوگ جو ہے وہ ایک بہت ہی اس وقت 21ویں صدی میں یعنی اسٹون ایج کی زندگی گزار رہے ہیں, اور صرف امریکہ کے اپنے حوث کی وجہ سے. اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے اس ایجنڈا اور غلامی کو چھوڑیں, اور پاکستان کے وہ پیٹرائٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری ظلم اور زیادتی کے باوجود ان کے بچوں کو جس طرح سے بمباری کر کے اور ڈرون حملے کر کے جو لوگ اس کے باوجود وہ آج بھی پاکستانی ہیں. جی طاہر صاحب, بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا. آپ کو وہی بات ہے کہ جماعت اسلامی, آپ نے کہا تمام جماعتوں کو ان جگہوں کے لیے سوچنا چاہیے جو اب محرومیت کا شکار ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں اس ہر سیاسی پارٹی کو, اس تنظیم کو, کہ خدارا اس علاقے کو دیکھیں آپ جو فاٹا میں ایجنسیاں شمار ہے, وہاں کے وہ متاثرین جو اس علاقے میں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں, وہ بے روزگار ہے, ان کو بہت ساری تکلیف ہیں. آپ یہ آواز اٹھائیں تاکہ وہ لوگ دوبارہ اس علاقوں میں آباد ہو جائیں, ان کی بھی کوئی زندگی اور کوئی ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے علاقے میں رہتے ہیں. وہ حق ان سے نہ چھینا جائے, ورنہ وہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پر تو پوری دنیا کی جاسوس موجود ہے, اکسانے والے موجود ہے, کروانے والے موجود ہے. لہٰذا میرا پھر یہ اپیل ہے تمام وہ سیاسی پارٹیوں سے اور تنظیموں سے کہ ان علاقوں سے جو لوگ متاثرین ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں, ان کے تعلیم کا, ان کے صحت کا, یہاں وہ انتظام نہیں ہو سکتا ہے, وہاں ہو سکتا ہے. جی آخری میں آپ طرف آؤں گا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس سے جو اب سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں, آج آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا کہ ہم لے جائیں گے اپنا یونس حبیب کو اور کورٹ میں جو ہے نا سامنا کرنے اور کڑی سی کڑی سزا دلائیں, کیا نکل پائیں گے آپ؟ کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. بالکل جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے, اس کو لے جانا چاہیے, لیکن کورٹ میں تو وہ آئے. میں تو افسوس یہ کر رہا ہوں کہ وہ خود جو آدمی کرائم کا کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ میں نے کرائم کیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کرائم کیا, میں بدماش ہوں, تو بھائی اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. بہت شکریہ زین انصاری صاحب, اسد اللہ بھٹو صاحب, تاج بنگش صاحب اور شرجیل میمن صاحب, کے چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آخر ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے, جس طرح تاج بنگش اور اسد اللہ بھٹو صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جو ہمارے ایشوز ہیں پہلے ان کو ریز کرنا چاہیے اور عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کرنا چاہیے, نہ صحیح نان ایشوز پہ بیٹھ کے سیاست کرنی چاہیے. آفتاب موغری کو اس سوچ کے ساتھ اجازت دی کہ آنے والا وقت ہمارے وطن عزیز کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہوگا.